الصالحين أجمعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بدایت الحکمہ میں ہماری گفتگو فصل ثانی مفہوم وجود مشترک معنوی ہے، اس کے اوپر چل رہی تھی. آپ کی خدمت میں اس بحث کا تمام نقشہ پیش کیا گیا کہ اس بحث میں پہلے مصنف نے مشترک معنوی اس کے عنوان کو بیان کیا اور اس کے بعد دلیلیں اپنے نظریے کے اوپر دیں اور اس کے بعد جو متعدد نظریات اس بات میں ہیں انہیں ذکر کر کے رد کیا. مختصر طور پہ مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو منظم کرنا ہمارا اپنا کام ہے، اس لیے ہمیں اسے منظم طور پہ دیکھنا چاہیے. اس کو منظم اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کیونکہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے. یہ پہلو اہمیت کا حامل پہلو ہے اور اس کو اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے جانیں کہ مشترک معنوی اور لفظی میں کیا فرق ہے. کیا ہے مشترک معنوی؟ جب یہ ہم نے ثابت کیا کہ مشترک معنوی وہ مراد ہے جو حکیم کی نظر میں ہے، اور حکیم کی نظر میں معنی کی خصوصیت ہے، لفظ کی نہیں، اوضاع کی نہیں، بلکہ خود مفہوم کی، مفہوم ذہنی کی یہ خصوصیت ہے. اس لیے زبان کے اختلاف سے یہ خصوصیت تبدیل نہیں ہوتی. اس کے بعد اقوال، پھر اقوال کی دلیلیں اور پھر رد. یہ ہمارے پاس 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. اقوال ہم نے پڑھ لیے اور ہم نے اپنی تقسیم کے مطابق پہلا قول قرار دیا کہ جو ابو الحسن اشعری اور ابو الحسین بصری کا ہے جو رئیس معتزلہ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے، یعنی ہر مورد میں وجود کا معنی الگ ہے اس دوسرے مورد مشترک لفظی ہے. دوسرا قول کہ خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک لفظی، یعنی واجب الوجود اور ممکن الوجود کے مابین مشترک لفظی ہے، اور بین الممکنات بین المخلوقات مشترک معنوی ہے. یہ سعید قمی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد کا نظریہ ہے. تیسرا نظریہ وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثریت متکلمین شیعہ، بعض متکلمین اشاعرہ اور تمام حکماء اسلام کا نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے کہ جس معنی میں مفہوم وجود واجب الوجود کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں ممکن الوجود کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہیں سے وہ بحث کلامی شروع ہو جاتی ہے کہ آیا صفات باری تعالیٰ میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے تعارف میں علم ہے، قدرت ہے، یا حی یا قیوم ہے، یا اس طرح کی دیگر صفات باری تعالیٰ ہیں، آیا وہ صفات میں مثلا لفظ علم یہ مشترک معنوی کی صورت میں ہے یا مشترک لفظی کی صورت میں ہے؟ نظریہ حکمہ یہ ہے کہ مشترک معنوی کی صورت میں ہے. آج یہ فرق ہے کہ علم کی خصوصیات جدا جدا ہیں، لیکن علم بذات خود علم جاننا، قدرت بذات خود قدرت وہ مشترک معنوی کی صورت میں اختلاف ہے. جو مشترک مفہوم وجود میں قائل ہیں وہ ادھر بھی قائل ہیں. ہمارے مکتب تشیع میں بھی صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے متکلمین میں اختلاف ہے. شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ مشترک معنوی قرار نہیں دیتے. علم اور قدرت اللہ کے لیے کسی اور معنی میں ہے، مخلوق کے لیے کسی اور معنی میں ہے. اور بقیہ انشاءاللہ آج کی بحث میں یہ والے مباحث آئیں گے کیونکہ یہ والا موضوع کلام سے بہت بڑے پیمانے پہ متاثر ہے. اس لیے اسی مبحث کے ذیل میں مختلف طرح کی شدید ترین آراء بھی سامنے آتی ہیں مخالفین کی. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مشترک معنوی کے قائل ہیں. مشترک معنوی اس کے اوپر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دلیلیں پیش کی. ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد بقیہ اقوال کی طرف آتے ہیں. پہلی دلیل آپ نے صحت تقسیم کا صحیح ہونا
وہ تب ہوتا ہے کہ جب مقسم اپنی تمام اقسام میں موجود رہے. مشترک لفظی اگر ہم مانیں کہ مفہوم وجود مشترک لفظی ہے تو اس صورت میں مقسم اپنے تمام اقسام میں موجود نہیں رہے گا. یہ ایک دلیل بنائی کہ ضروری ہے کہ مشترک معنوی ہو، ورنہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وجود واجب الوجود و ممکن الوجود یا وجود واحد ہے یا کثیر ہے. اس طرح کی تقسیمیں درست تقسیمیں نہیں رہیں گی. نمبر دو دلیل آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا کہ وہ استصحاب کلی اصولیوں کے مبانی سے اخذ کی گئی ہے. کہ اس کو کتاب کی حد تک تو یہ تھا کہ ہمارے پاس دور سے ہمیں ایک شے نظر آ رہی ہے، اب ہمیں اس شے کے ہونے کا یقین ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ آیا کپڑا ہے، انسان ہے، حیوان ہے، درخت ہے، نبات ہے، کیا ہے؟ یہ ہل رہی ہے کوئی چیز. یہاں پہ تردد جس میں ہے وہ وجود میں نہیں ہے. اور جب ہم یہ کہیں گے کہ بالکل وہ وہاں پہ انسان موجود ہے تو کیا یہاں پہ حیوان کا موجود ہونا اور انسان کے موجود ہونے میں وجود میں کوئی ہمیں معنی میں تبدیلی نظر آتی ہے؟ تبدیلی نظر نہیں آتی. ہم کہتے ہیں ایک ہی معنی میں ادھر وجود ہے، اور جب وجود ایک ثابت کر رہے ہیں اور تردد دیگر چیزوں میں ہے تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ان سب موارد میں وجود ایک ہے. ورنہ جب حیوان کا استعمال دے رہے ہیں تو پھر ادھر ہمیں نظر بھی کچھ اور آنا چاہیے وجود میں، اگر وجود کا ادھر معنی کچھ اور. لیکن ہم ہونا جب کہتے ہیں تو ایک ہی معنی، سب میں ایک ہی معنی میں ہونے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس کو اس طرح سے بھی دوسرے اسلوب میں اصولیوں کی زبان میں اس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ استصحاب کی کلی، استصحاب یا کلی ہوگا یا جزئی ہوگا. اگر استصحاب کلی کا ہو تو 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. استصحاب کلی کا ہو تو مستصحب جس کا استصحاب کیا جا رہا ہے. استصحاب کسے کہتے ہیں؟ استصحاب کا مطلب یہ ہے کہ جو سابق ہے اس کے اوپر بقا رکھی جائے، اس پر بنا رکھی جائے. جو سابق ہے اس کے اوپر بنا رکھی جائے. مثال کے طور پہ انسان کو 2 حالتیں حاصل ہوتی ہیں. پہلی حالت یقینیہ ہے کیونکہ استصحاب اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. پہلی حالت جو حالت سابقہ ہے اس کا یقین ہونا چاہیے. اور جو اب حالت لاحقہ ہے، جو ابھی دوسری حالت حاصل ہوئی ہے، وہ پہلی سے شک کی صورت میں تعلق رکھتی ہے کہ پہلی یہ والی چیز مجھے حاصل تھی یا نہیں. مثلا ایک شخص کو یہ یقین ہے کہ اس نے وضو کیا ہے، یہ حالت سابقہ ہوگی. اب حالت لاحقہ دوسری حالت اسے حاصل ہوئی، وہ ہے حالت شک. پہلی حالت یقین ہے کہ ہاں حالت سابقہ کے بارے میں یقین ہے کہ حاصل تھی، وضو کیا ہے. اب یہ شک ہے کہ آیا وضو باقی ہے یا نہیں. اب حالت لاحقہ کیا ہے، وہ شک کے مورد میں کہ آیا باقی ہے یا نہیں. اس مقام پہ استصحاب کیا کہلائے گا کہ آپ حالت سابقہ کو اختیار کریں گے. استصحاب ہے صحیح. استصحاب صحب ساتھ کو کہتے ہیں. صحابہ بھی اسی سے ہے، صحابی صحابہ. استصحاب یعنی ساتھ ہونے کو طلب کرنا، یعنی جو سابقہ حالت آپ کے ساتھ تھی اسی کو آپ نے طلب کیا، اس لیے سے استصحاب کا نام دیا جاتا ہے. یہاں پہ دوسری جو دلیل مصنف نے قائم کی ہے وہ اصل میں استصحاب کلی، یعنی مستصحب جس کا استصحاب کیا جا رہا حالت سابقہ، یعنی جو حالت سابقہ ہے وہ ایک کلی عنوان ہے، اسی کو اخذ کیا جائے. نہیں، وہاں پہ بھی کلی ہے نا. اگر کوئی جزوی ہوتا تو جزوی میں تو تعین ہوتی ہے. یہ جو بیان کیا کہ ہمیں دور سے ایک شے کا نظر آ رہی ہے، یہ پتہ ہے کیا ہے، آیا الف ہے یا با ہے یا جیم ہے، یہ نہیں پتا. تردید الف با جیم میں ہے. ہاں، اگر ایک الف اور الف بھی یہی ہے یہ تو جزوی ہے. کلی اس کو اس صورت میں بیان کیا گیا. البتہ یہ فلسفے کی بحث انشاءاللہ آگے آئے گا کہ کلی کی حقیقت کیا یعنی کلی ابہام کو کلی کہتے ہیں، ادھر یہ والے نظریات اٹھائے جائیں گے، لیکن یہاں پہ انہوں نے اس سے دلیل قائم کی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس مستصحب یعنی جو حالت سابقہ ہے اس کو اختیار کرنا. اس حوالے سے 3 ہمارے پاس قسمیں آتی ہیں.
مستصحب کی کتنی قسمیں آتی ہیں؟ 3. پہلی ہمارے پاس قسم یہ بنتی ہے کہ گھر میں ہمیں کلی ایک گھر ہے، یہ پتہ ہے گھر میں کلی ہے، مثلا انسان ایک کلی ہے یا نہیں؟ انسان ایک کلی ہے، البتہ یہ اردو والا کلی نہیں ہے. اردو میں ایک کلی وہ ہوتا ہے جو منہ سے پانی نکالا جائے، اور ایک کلی وہ ہوتا ہے کہ جو ٹرین میں ڈبے اٹھائے. یہ دونوں کلی نہیں ہے، یہ منطق والا کلی ہے جو جزوی کے مقابلے میں ہے. صحیح؟ یہ پتہ ہے گھر میں ایک کلی ہے جیسے انسان. اب انسان کے افراد ہیں یا نہیں؟ کلی ہمیشہ اپنے افراد کے ضمن میں باقی رہتی ہے نا. اگر افراد مل کر زید ہیں، امر ہیں، بکر ہیں، یہ 3 افراد گھر میں موجود ہیں. اگر زید نکل جائے، پھر آپ کے سامنے بکر بھی نکل جائے، پھر امر بھی نکل جائے، تو کلی باقی رہے گی. کیوں باقی نہیں رہی؟ کیونکہ افراد کے ضمن میں جب کوئی افراد نہیں ہے تو کلی بھی نہیں ہے. واضح یہ بات. اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ گھر میں ایک کلی تو موجود ہے، زید، امر، بکر. اب بقائے کلی کا کیسے ہوگا؟ ہمارے سامنے افراد نکل گئے، افراد ہمارے سامنے نکلے. اب ہم شک کرتے ہیں کہ آیا کوئی فرد باقی ہے یا کوئی فرد باقی نہیں ہے. یہ ایک اختصاص کی صورت ہوگی یا نہیں؟ شک ہے. یہ پتہ ہے کہ کلی موجود تھی، یہ یقین ہے، لیکن اب یہ شک کرتے ہیں کہ کلی باقی رہی ہے یا نہیں رہی، کیونکہ بعض افراد تو میرے سامنے سے گئے ہیں. آیا سارے کے سارے افراد چلے گئے ہیں یا سارے کے سارے افراد نہیں گئے؟ یہ قسم اول بنتی ہے. ہماری یہ مثال قسم اول سے تعلق نہیں رکھتی. قسم دوم یہ ہے، گھر میں کلی موجود ہے اور کلی کے فقط 2 افراد موجود ہیں، یعنی 2 افراد موجود ہیں، زید ہے اور امر ہے، الف ہے اور با ہے. اب ہم یہ شک کرتے ہیں کہ آیا یہ تو پتہ لگا کہ ایک چلا گیا ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ دوسرا بھی گیا ہے، لیکن جب دوسرا گیا ہے تو شک کر رہے ہیں کہ کوئی دوبارہ یہاں پہ مثلا باقی بھی ہے یا نہیں، الف اور با میں سے کوئی باقی بھی ہے یا نہیں. یعنی پہلے کا تو یقین ہے کہ یہ 2 تھے، اب ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں، آ جا رہے ہیں. اب شک کرنے لگ جاتے ہیں کہ زید یا امر میں سے کوئی باقی ہے یا نہیں. ابھی تک گھر میں کوئی باقی ہے یا باقی نہیں رہے. یعنی گھر میں موجود شخص الف ہے یا با ہے بقائے کلی میں. اس طور پہ ان 2 میں سے ایک موجود ہے، اس طور پہ ہمیں شک ہو جائے گا. تیسری صورت، یہ دوسری صورت کو بھی زیادہ وہ نہیں چھیڑتے، انشاءاللہ مثالوں سے کسی اور وقت آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. ابھی سرسری اور اجمالی صورت میں سے دیکھیں. تیسری صورت، یہ یقین ہے کہ گھر میں کوئی فرد ہے، پھر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی گیا ہے. اب یہ احتمال ہے کہ یہ جو سارے چلے گئے ہیں، یہ بھی یقین ہے کہ اب کوئی باقی نہیں رہا. لیکن آیا کیونکہ دوسری صورت میں کیا تھا؟ دوسری صورت میں تو یہ ہمارے پاس آیا تھا نا کہ 2 افراد ہیں. آیا وہ کلی الف وہ ہے کہ جو ایک الف ہے اور ایک با ہے. پھر بقائے کلی میں شک کرتے ہیں کیونکہ الف کا تو یقین ہے وہ چلا گیا ہے، اس صورت میں با ہوگا. اب با بھی چلا گیا ہے، لیکن آیا واقعی نکلا ہے یا نہیں نکلا، اس طرح سے شک کریں گے. لیکن جو ہمارے پاس تیسری صورت آتی ہے اس میں یہ ہے کہ سب چلے گئے، یہ یقین ہے، لیکن کوئی دوبارہ لوٹ کے آیا ہے یا نہیں. صحیح ہے، یہ احتمال ہمارے پاس ہے. یعنی گھر میں کوئی فرد دیگر گھر میں داخل ہوا یا نہیں، یہاں کلی کا وجود معلوم ہے، لیکن بقا میں شک ہے کہ آیا باقی رہی ہے یا باقی نہیں رہی. بقا میں ایک دفعہ شک کس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی فرد باقی ہے یا نہیں. ایک دفعہ ہے کہ کوئی یعنی نکلنے کے اعتبار سے کوئی نے سارے نکلے ہیں یا نہیں. ایک دفعہ ہے کہ یہ یقین ہے سارے نکل گئے ہیں، اب کوئی داخل ہوا یا نہیں. یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری تیسری صورت میں ہماری اس مثال سے یا اس قسم سے تعلق بنتا ہے کیونکہ اس کے وجود کا ہمیں پتہ ہے. وجود کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں. پہلی میں تو ہم یہ ثابت کر رہے تھے کہ افراد کے ضمن میں کلی باقی رہتی ہے. افراد ہیں تو کلی ہے، افراد نہیں ہیں تو کلی نہیں ہے. لیکن دوسری اور تیسری صورت میں آپ یہ یقینی طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ وجود ہے کلی کا، لیکن اب آیا باقی رہی ہے یا باقی نہیں رہی. اس لیے کہا کہ دوسری تیسری صورت میں ہماری یہ مثال
مردود ہے. واضح یہ بات. یعنی مستحق کے وجود کو آپ نے یقینی طور پہ ثابت کیا حالت، کیونکہ حالت ثابتہ کیا ہونی چاہیے اس سے ثابت یقینی، اور وہ کیا ہے؟ وجود کلی ہے وہ. لیکن اب شک کس میں ہے؟ بقائے کلی. آیا گھر میں موجود ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ تین صورتیں سمجھ آئیں یا نہ آئیں، یہ صورتیں تین یاد رہیں یا نہ رہیں، اصل مطلب اس سے وہ یہ ہے کہ یہ یقین ہے کہ وجود کلی گھر میں تھی. کلی کا وجود، انسان کا وجود گھر میں ہے، لیکن آیا وہ باقی رہا ہے یا نہیں رہا، اس میں ہے. اگر ہم یہاں پہ وجود کے الگ الگ معنی لے لیں اور انسان کے لیے الگ معنی، انسان کے ہر فرد کے لیے الگ الگ معنی لے لیں، تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طور پہ ہم اپنے عام معاشرے میں اس طریقے سے برتاؤ اور معاملہ نہیں کرتے، بلکہ کس طرح برتاؤ کرتے ہیں؟ وجود کو ایک معنی میں رکھیں گے، لیکن جو تردد ہوگا وہ دیگر چیزوں میں ہوگا. وجود میں تردد نہیں ہے، وجود کے اعتبار سے ثابت ہے کہ ہے، لیکن وہ وجود آیا گھر میں باقی ہے یا باقی نہیں رہا. اگر ہم یہ کہیں گے وجود کے متعدد معنی ہیں تو بقا کیسے ہم ثابت کریں گے؟ ہم کہیں گے فلاں معنی ہے وجود میں تو باقی ہے، فلاں معنی وجود میں باقی نہیں رہی. یہ بات ہم نہیں کرتے، اور آپ جانتے ہیں فقہ اور اصول فقہ میں عرف عام ایک دلیل کے طور پہ اختیار ہوتی ہے بعض جگہوں پہ. صحیح، مثلا اصول فقہ میں بھی بعض قواعد میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ جب حقیقت متشرعہ کی بحث کی جاتی ہے، سیرت عقلائیہ کی بحث کی جاتی ہے، وہاں پہ ان امور کو دیکھا جاتا ہے. خلاصہ کلام کہ وجود میں انسان شک نہیں کرتا اگر وجود کے متعدد معنی ہوتے، کیونکہ وہاں پہ متعدد معنی افراد کی صورت میں تو بنتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وجود میں متعدد معنی نہیں ہے، اس لیے وجود میں شک نہیں ہے. کیونکہ ان میں متعدد معنی آتے ہیں، وہ مشترک کے لفظی کی صورت میں ہمارے سامنے خصوصیات آتی ہیں، اس لیے ہم وہاں پہ تردد کا شکار ہوتے ہیں. اس کو وجود اور ماہیت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. وجود کے اعتبار سے شک نہیں ہے، لیکن ان کی ماہیات، ان کی ماہیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. آپ دور سے ایک شے دیکھتے ہیں، اب انسان ایک ماہیت ہے، حیوان ایک ماہیت ہے، درخت ایک ماہیت ہے، نبات ایک ماہیت ہے. ان ماہیات پر تردد کہاں پہ ہے؟ ماہیات میں ہے، اور وجود میں انسان کو یقین ہے. یہ ہمارے پاس دوسری قسم آئی. تیسری ہمارے پاس تقسیم آئے گی، اور وہ ہے عدم اور وجود سے بعد ہمارے حوزہ علمیہ کے اساتذہ ہیں، ان کی نظر میں یہ تیسری دلیل سب سے محکم دلیل ہے، جو وجود اور عدم سے، کیونکہ تناقض ہے، اور تناقض کا معنی آپ کی خدمت میں پچھلے درس میں ذکر کیا جا چکا ہے. لہذا یہاں پہ دقت ہمیں کرنی چاہیے، اور اس جگہ پہ ہمارے پاس مختلف طرح کے مقدمات بھی بنتے ہیں. مقدمہ جو دلیل دوم ہے، دلیل دوم میں بحث پوری ہماری ہو جائے کہ دلیل دوم میں جو ہم نے ابھی برہان اور دلیل قائم کی یا ویسے تنبیہ کے معنی میں ہے، اس میں دو مقدمے ہیں. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ معنی وجود اپنے موضوع کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتا، اور یہ وجود یہ مشترک معنوی کی خصوصیت میں ہی ممکن ہے. لہذا ایک شے کو اگر ہم اس دور سے دیکھیں تو اس کی ذاتی خصوصیات میں متردد ہوتے ہیں، لیکن وجود میں نہیں. بال پاگے دیگر مشترک لفظی اور مشترک معنوی میں ایک فرق اتنا آشکار ہوتا ہے کہ جب قضیہ یا جملہ بنایا جاتا ہے، جب قضیہ یا جملہ بنایا جاتا ہے، اگر محمول مشترک لفظی ہو تو موضوع کے تبدیل ہونے سے محمول کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا. یہ کب ہے؟ جب مشترک لفظی ہو. کیا ہوگا کہ موضوع کے تبدیل ہونے سے محمول کا معنی بھی تبدیل ہو جائے گا. کیسے تبدیل ہوگا؟ مثلا عین ہے نا، عین اس کے معنی 70، آنکھ ہے، سونا ہے، چشمہ ہے، جاسوس ہے. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں زید عین، زید عین ہے، ادھر ہم کہیں گے زید، ادھر بھی معنی جاسوس ہے. اب موضوع ہم تبدیل کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ الذهب لا المعدن عین، معدن عین ہے، ادھر کیا ہے؟ عین بمعنی سونا ہے، گولڈ. صحیح. اسی طریقے سے ایک اور آپ کہتے ہیں کہ الماء عین،
یہ جو پانی ہے یہ چشمہ ہے، یہ چشمے کا پانی بالفرض ہے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ موضوعات کے تبدیل ہونے سے کیا ہو رہا ہے؟ مشترک لفظی ہو تو معنی تبدیل ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ خصوصیت مشترک معنوی کی ہے، اس میں یہ ہے کہ موضوعات کے تبدیل ہونے سے محمول کا معنی تبدیل نہیں ہوگا کہ محمول مشترک معنوی ہے، صحیح ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں زید انسان، عمر انسان، اب ادھر انسان مشترک معنوی ہے، ایسے زید، عمر، بکر، خالد کچھ بھی نہیں ہے، اس کا معنی تبدیل ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے وجود ہے، وجود بھی ہمارے پاس آپ کہتے ہیں السماء موجودۃ، الارض موجودۃ، الانسان موجود، الحیوان موجود، الشجر موجود، یہ جو آپ نے کہا ہے زمین، آسمان، انسان، حیوان، درخت موجود، ادھر جب ہر ایک کے ساتھ ہم نے موجود لگایا، کیا ایک ہی معنی موجود کا ہے یا ہر جگہ معنی الگ الگ ہے؟ ایک ہی معنی ہے موجود کا۔ بس اس کو دوسری ہمارے پاس جو دوسری دلیل ہے وہ اس صورت میں سامنے آتی ہے کہ اختلاف ماہیات میں ہے، موضوعات ماہیات ہیں، ادھر ماہیات میں تردد ہے، وجود ایک ہی معنی ہے، اسی لیے اس کے متعلق ہمارا یقین ہو جاتا ہے۔ تیسری دلیل، یہ دوسری دلیل تھوڑا غور و فکر کریں تب ہمارے لیے ایک دلیل بنے گی، تنبیہ کے طور پہ ہے، کیونکہ ہم عادی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم لفظ وجود استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں پہ، چیزیں مختلف ہوتی ہیں لیکن ان سب کے لیے لفظ وجود ایک ہی معنی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عام عادی زندگی میں ہم عمل انجام دیتے ہیں، لہذا اس طور پہ اس کا جائزہ نہیں۔ تیسری ہمارے پاس دلیل ہے وجود اور عدم کی۔ وجود اور عدم کی دلیل میں ہمارے پاس پہلا مقدمہ یہ آتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے وجود اور عدم ایک دوسرے کی نقیض ہیں، یہ مقدمہ آپ سابقہ درس میں سن چکے ہیں۔ دوسرا ہے عدم کا ایک معنی ہے، ایک سے زیادہ نہیں۔ تیسرا مقدمہ امر واحد کی نقیض، وہ بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ تین مقدمات حل نہ ہوں تو ہماری دلیل کامل نہیں ہوگی، اس لیے تین مقدمات کو اچھے طریقے سے سنیے اور اس کو اپنے وجود میں ہضم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ پہلا مقدمہ کیا ہے؟ پہلا مقدمہ بدیہی ہے، وجود اور عدم ایک دوسرے کی نقیض ہے، صحیح؟ وجود ہے یا لا وجود، دونوں سے ایک تو ہوگا نا، لا وجود کو یہ عدم کہتے ہیں۔ نمبر 2 کہ عدم کا ایک معنی ہے، یعنی یہاں پہ عدم مطلق مراد ہے۔ عدم جو ہے وہ اضافی اور نسبی، عدم نسبی مراد نہیں ہے۔ مثلا سیب کی نسبت سے کہہ رہا ہوں عدم، مالٹے کی نسبت سے تھوڑی کہہ رہا ہوں عدم، یہ نسبی ہو جائے گا، صحیح؟ کیسے؟ کیونکہ یہاں پہ عدم جو سیب کے لیے عدم ثابت کیا ہے وہ مالٹے کے مقابلے میں ہے۔ واضح بات، یہاں پہ ہم عدم نسبی یا اضافی کی بات نہیں کر رہے بلکہ مطلقاً عدم، کلی طور پہ مفہوم عدم سے بحث کر رہے ہیں۔ واضح بات، ورنہ دلیل نہیں بنتی۔ اگر ہم نسبی لیں نا تو پھر دلیل مثلا کوئی کہے گا کہ وجود کی نقیض عدم بنتی ہے، لیکن میری ادھر عدم سے مراد مطلق عدم نہیں ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کتاب، دیوار اور دل پر زمین، یہ جو زمین یا ٹیبل ہے، کرسی ہے، وہ کرسی معدوم ہے۔ میں نے یہ کب کہا کہ زید معدوم ہے یا سورج معدوم ہے، یہ تو میں نے نہیں کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں وجود اور عدم دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اگر سورج چاند ستاروں کی جانب سے دیکھیں وہ تو موجود ہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کرسی، میز اور کتاب کی نظر سے دیکھیں یہاں پہ تو معدوم ہے، یہ دونوں زمین میں ایک جگہ جمع ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے نا، یا نہیں ہوئے؟ میں اس کمرے کی چیزوں کے بارے میں لے لیں، اس کمرے میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ میز، کرسی، قالین، کارپیٹ، یہ تو دیکھو موجود ہے اس کمرے میں، کمرہ ایک ہے، مکان ایک، زمان ایک، مکان بھی ایک ہے اور زمانہ بھی ایک ہے۔ اگر میز، کرسی، کارپیٹ کی جگہ سے دیکھیں تو یہ تو موجود ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں دوست ہے، مثلا علی ہے، جعفر ہے اور فلاں ہے، ان کی جگہ سے دیکھیں تو وہ معدوم ہے۔ بس یہ کمرہ موجود بھی ہے، یہ کمرہ معدوم بھی ہے۔ یہ کمرہ موجود ہے یا کمرے کی اشیاء موجود بھی ہیں، کمرے کی اشیاء ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمان میں، ایک ہی جگہ پہ یہ اشیاء موجود بھی ہیں اور معدوم بھی ہیں، تو دونوں جمع ہو رہی ہیں۔ وہ کوئی جو ہے کیسے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ میز، کرسی، لائٹ وغیرہ کی جگہ سے موجود ہیں لیکن بعض طلاب کی جگہ سے معدوم ہیں۔
کہیں یہ جو آپ معدوم ثابت کر رہے ہیں اور وجود ثابت کر رہے ہیں یہ تو وجود نسبی ہے، نسبتیں دے کے آپ ثابت کر رہے ہیں. ہم ادھر مثال میں یہ تو نہیں پڑھ رہے، ہم تو وجود مطلق سے بحث کر رہے ہیں. یعنی اطلاق سے وجود مطلق سے ہی ہم نے فلسفے میں بحث کی ہے. عرفان میں مطلق وجود سے بحث ہوتی ہے، فلسفے میں کس سے بحث ہوتی ہے؟ وجود مطلق اطلاق اسمی سے. کہ مقدمے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. لہٰذا ادھر اب ہم اطلاق کی بات کر رہے ہیں اور آپ مقید صورت میں بحث عدم سے کرنا چاہ رہے ہیں. عدم سے جب وجود کے مقابلے میں عدم لائیں گے، عدم مقید نہیں لائیں گے یا عدم نسبی یا اضافی نہیں لائیں گے، بلکہ کیا لائیں گے؟ عدم مطلق لائیں گے. اس لیے انہوں نے یہاں پہ یہ دوسرا مقدمہ باندھا کہ عدم کا ایک معنی ہے. عدم کا ایک معنی بدیہی ہے، واضح ہے. عدم وجود کا نہ ہونا عدم ملاتا نا، لا وجود کو عدم کہتے ہیں. اب لا وجود مطلق طور پہ یا بعض چیزوں کے اعتبار سے مطلب بائندہ یہ دلیل بنے گی؟ نہیں بنے گی. یہ اہمیت کا ہمیں ادھر نقطہ ہے. لائٹ مطلق نہیں ہوتی. عدم کس ہر لحاظ سے وجود مطلق کا نقیض عدم مطلق ہوگا یا عدم نسبی ہوگا؟ کو بیان کر رہے ہیں کہ عدم مطلق ہوگا وجود. ہاں وجود مطلق ہے نا، ہر وجود اس کی نقیض کیا بنے گی؟ ادھر مطلقاً وجود ہے تو مطلقاً عدم اس کی نقیض بننی چاہیے. کیونکہ بعض لوگوں نے شبہات ادھر یہ کھڑے کیے اور اس طرح سے بحث کرنے کی کوشش کی. تو ادھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم وجود مطلق سے بحث کر رہے ہیں، اس کی نقیض عدم مطلق بنے گی، نہ کہ یہ نقیض بنے گی. بات اس اعتبار سے دیکھیں عدم ہے، اس اعتبار سے دیکھیں وجود ہے. کیونکہ نقیض کب ہوتی ہے؟ ایک جگہ پہ ایک مکان، ایک زمان اور ایک پہلو، ایک اعتبار، ایک جہت. ادھر جہات مختلف ہو جاتی ہیں. ادھر ہم وجود کو مطلق جہت لے رہے ہیں اور ادھر وہ کیا عدم کی مطلق جہت نہیں لے رہا. یہاں پہ جہات مختلف ہو جاتی ہیں تو یہ نقیض نہیں اس کی کہلائی. نقیض کے لیے ہے کہ وہ مطلق ہے تو یہ بھی مطلق ہونا چاہیے. تیسرا مقدمہ ہمارے پاس ہے کہ امر واحد کی نقیض ایک چیز ہوتی ہے، دو نقیضیں ایک شے کی نہیں ہو سکتی. یہ قاعدہ ہے، ایک شے کی دو نقیضیں نہیں ہو سکتی. یہ قاعدہ ہے ہمارے پاس، منطقی قاعدہ ہے. مثلا ایک شے کی دو نقیضوں کی ایک مثال ڈھونڈ کے لائیں. وجود کی نقیض کیا ہے؟ لا وجود. ہاں اب کوئی اور نقیض ہو سکتی ہے اس کی؟ انسان کی نقیض کیا ہے؟ لا انسان. کوئی اور انسان کی نقیض لا سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. ہاں کیسے عزم کریں گے؟ بحث ہماری ہے کلیات پہ. ابھی تو ہم اس پہ آئے نہیں ہیں کہ الہیات المانند اخذ پہ نہیں آئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے بحث کریں. ابھی تو مطلقاً قواعد چل رہے ہیں. ابھی آپ اس کے اوپر دیکھیں گے بحث اپنے آپ کی بحث کو ادھر ادھر الجھانے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کریں. وجود مطلق کی نقیض ہے عدم مطلق فقط. ایک امر واحد کی نقیض ایک ہی ہوتی ہے، دو نہیں ہوتی. اب جب یہ بات سمجھ آ گئی، آئیں اب دیکھیں. اگر ہم مشترک لفظی وجود کو مانیں، یہ وجود کے کیا گیا ہے؟ الگ الگ معنی ہیں. مثال کہتے ہیں السماء موجود، الارض موجود. اسی طریقے سے کوئی اور اس میں لے آئیں کہ الشجر موجود، الانسان موجود، الحیوان موجود. اسی طریقے سے الشجر موجود. ابھی تک کیا احتمال ہے؟ ایک ہے مشترک لفظی ہے یہاں پہ وجود، ٹھیک ہے. دوسرا احتمال ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسرا احتمال ہے ہمارے پاس کہ یہاں پہ مشترک معنوی ہے. اگر ہم مشترک لفظی رہے کہ انسان ادھر کسی اور معنی میں ہوگا وجود اور ادھر کسی اور معنی میں وجود
ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ مشترک لفظی کا مطلب ہی ہوتا ہے. جیسے عینون ہے نا، عینون میں ایک معنی ہے جاسوس، ایک معنی ہے چشمہ، ایک معنی میں ہے سونا، ایک معنی میں ہے بڑی شخصیت. اگر وجود انسان موجود میں وجود ایک معنی رکھتا ہے، اس کا ایک معنی ہے اور اس کا بھی ایک معنی ہے. یہ معنی ایک دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف ہے. صحیح ہے؟ معنی کیا ہے ایک دوسرے سے مختلف. یہ یقین ہے. یہ نہیں مطلب وہ اختلافی معنی کیا ہے؟ وجود کے مخالف کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ وجود کا مخالف کیا ہے؟ عدم. یہ بتائیے دونوں مخالف ہیں ایک دوسرے کے. مشترک لفظی معنی سے ایک دوسرے کے مخالف ہیں نا. وجود کا مخالف کیا ہوتا ہے؟ عدم. ادھر میں سے ان دونوں میں سے ایک کیا ہو جائے گا؟ معدوم. معدوم کے معنی میں ہو جائے گا. اگر ہم یہ مان لیں تو وجود معنی کیا ہو جائے گا؟ معدوم. کیا وجود معدوم کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ وجود کے ساتھ جمع ہو سکے. بہت بدی بات ہے. یہ کہ وجود کہتے ہیں معدوم تو نہیں مراد لے سکتے نا. وجود ہوتا ہے ہونا اور وہ ہوتا ہے نہ ہونا. کہیں یہ اچھا مخالف نہیں ہے تو مشترک معلومی ہے. اگر مشترک معلومی نہ آئے تو پھر کیا ہے؟ اس لیے یہ کہ اختلاف اشاعرہ نے کیا، کیونکہ اب ہم رب کی طرف آ جائیں گے. ان کے اشاعرہ نے کیا کہا ہے؟ مشترک لفظی ہے. ان سے ہم نے پوچھا کہ اچھا کیونکہ ہم نے تو اب یہ پڑھ لیا کہ النقیضان لا یرتفعان، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ یہ ہو نہ یہ ہو. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ادھر تو وجود کا معنی ہو گیا، ادھر وجود اور عدم نہیں، یہ والا معنی تو نہیں ہے. صحیح ہے؟ وہ جو پہلا معنی ہے نا وہ تو نہیں ہے. اس جگہ پہ یہ والا معنی ہے، اس معنی میں تو وجود نہیں ہے. اچھا وجود کس معنی میں نہیں ہے؟ ادھر تو ہم نے کس معنی میں لیا تھا؟ ہونے کے معنی میں لیا تھا. اچھا یہ جو الحیوان موجود ہونا ہے ادھر کس معنی میں لیا؟ لیکن ہاں پہلے تو معنی گزر چکا، اس کے مخالف بھی بیان کرنا ہے. وہ مخالف کیا؟ نہ ہونا. نہ ہونا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا ادھر وجود کا معنی؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی پوچھے. اس لیے کہ عدم اور وجود ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. یعنی کیونکہ لا یجتمعان دونوں، لا یجتمعان بھی ہے قاعدہ. کیونکہ وجود اور عدم میں دو میں سے ایک تو ضرور ہوگا. اگر آپ ادھر مان لیں کہ وجود کے معنی عدم ہو تو ہم نے کہتے ہیں کہ لا یجتمعان وجود اور عدم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وجود ادھر کے اس معنی میں نہیں ہے، نہ ادھر پہلے معنی میں ہے اور نہ عدم کے معنی میں ہے، تو ادھر یرتفعان ہوا یا نہیں؟ یرتفعان ہو یا نہیں؟ یہ بات سمجھائیے. صحیح دوبارہ ہو گیا. لقیل کا حکم کیا ہے؟ لقیل کے دو احکام ہیں نا. ایک ہے لا یرتفعان ولا یجتمعان، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اب وجود ہے اور عدم ہے، جمع ہونے والی صورت دیکھیں. اگر یہاں پہ الانسان موجود میں وجود ہونے کے معنی میں ہے اور الحیوان موجود میں موجود اس پہلے معنی میں نہیں ہے، اس پہلے معنی میں نہیں ہے، تو پھر کس معنی میں لامحالہ ہوگا؟ معدوم ہونے میں، صحیح نہ ہونے میں. یعنی الحیوان موجود کا مطلب ہے الحیوان لا موجود غیر موجود ہے. یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں وجود اور عدم ایک ساتھ، یہ تو واضح ہوگی. ٹھیک. پھر ہم نے نتیجے کو کہا کہ دونوں میں سے حتمت ایک تو ہوگا. صحیح ہے؟ دونوں اڑ نہیں سکتے، لا یرتفعان دونوں نہیں ہو سکتے. اگر ہم یہ کوئی کہ یار اتنی بحث نہ کیجیے، الحیوان موجود ہم کہہ رہے ہیں ہونے کے معنی میں تو ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا. یہ آپ کہاں سے پکڑ کے لائے کہ عدم ہی ہوتا ہے اس کے مقابلے میں. ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں بھی نہیں ہے اور معدوم کے معنی میں بھی نہیں ہے. اس صورت میں کیا لازم آ جائے گا؟ دونوں ہی ہوگا لازم آ جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پہلے معنی میں ہم نے کیا کیا؟ انسان موجود انسان ہے. ہم نے پہلے معنی میں کیا کیا؟ انسان ہے.
الحیوان موجود میں ہم نے کیا کیا؟ پہلے معنی نہیں ہے کہ معنی نہیں رہ لینا کیونکہ اس کے برعکس معنی رہنے کے لفظی کی صورت میں. اچھا وہ پہلے والے معنی میں ہونے کے معنی میں تو نہیں ہے ادھر الحیوان موجود میں موجود. پھر دوسرا معنی کیا بنتا ہے؟ معدوم. آپ کہیں گے پھر مطلب الحیوان موجود کا معنی یہ ہے کہ الحیوان معدوم ہو. کہتے ہیں ہم یہ بھی نہیں مانتے دونوں نہیں ہے تیسرا ہوگا. آپ کہیں گے اگر آپ تیسرا مانے تو کیا لازم آئے گا؟ نہ موجود ہے اور نہ معدوم ہے. یہ بیان ہو جائے گا. اور دونوں قاعدوں میں مخالفت لازم آئی. اس سے یہ محدود اور یہ ممنوعیت لازم تو لایا کا بیان کا قاعدہ آ جائے گا نا کہ لایا کا بیان ممنوع چیز ہے یا نہیں؟ ممنوع چیز ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس لیا. تو اس لیے شاعرہ نے کیا کہا کہ ان شاء اللہ کلامی ہمارا ایک قسم کا کلامی درد ہوگا تاکہ اس میں ہم متکلمین کے نظریات کو کھول کے پڑھیں. اگرچہ مصنف نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا وسیع طور پہ لیکن اسے کھولنا ضروری ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی دلیل ہی پیش نہیں کی. افکار کتاب ہے آمدی کی کہ اس کا حصہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنایا کہ آمدی نے وہ اقوال لکھے اور اس کو نقل کیا. تو انشاءاللہ العزیز کل ہم اس کو ملاحظہ کریں گے اور ان اعتراضات کا جواب جو علامہ نے بیان کیا ہے. علامہ نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ حکماء کے ساتھ مناقشہ نہیں ہے, وہ سب متکلمین کے ساتھ مناقشہ ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.